الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. सूरत का नाम अन्नबा
آیت نمبر 2 میں عن النبأ العظیم لفظ آیا، اس سے سورت کا نام سورہ النبأ ہوا۔ سورت مکی ہے اور سورت الجن اور اس سے لے کر کے اور آخر تک، یعنی 29ویں سپارے کے نصف سے لے کر اور آخر تک کی یہ تمام صورتیں 30ویں سپارے کی، یہ مکے کے شروع دور سے لے کر اور جو درمیانی عرصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از نبوت قیام مکہ کا، یہ اس دور کی سب صورتیں ہیں۔ اس دور میں 3 باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر لوگوں کی بحثوں کا موضوع بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ ایک مسئلہ تھا اللہ کی وحدانیت کا، دوسرا مسئلہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور تیسرا مسئلہ تھا قیامت اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور اچھے اور برے کی سزا اور جزا کے ملنے کا۔ یہ 3 مسئلے بنیادی عقیدے ہیں بھی یہی اسلام کے، اور یہ تینوں جو ہیں ان پر گفتگویں چلتی رہتی تھی۔ جہاں تک اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا، بات یہ نہیں تھی کہ اہل مکہ اللہ کے منکر تھے، یہ نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے، اور یہ بھی تھا کہ وہی خالق ہے، یہ بھی تھا کہ وہی رازق ہے، اور یہ بھی تھا کہ وہ قادر ہے، ساری باتیں۔ خود قرآن شریف نے بھی جگہ جگہ ان کے عقیدے کو نقل کیا ہے کہ جا کے پوچھیے آپ ان سے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اللہ میاں نے خود ہی کہا کہ ضرور یوں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آپ پوچھیے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو خالق، مالک، رازق، سب کچھ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی ہیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی دنیا میں بادشاہ ایک ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ خالی بادشاہ کو سلام کرو اور سب کو چھوڑ دو۔ بھائی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے، نفع پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، اب اس کے مطابق ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوا کرتا کہ پورے ملک کے اندر بس ایک بادشاہ جو ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، خالی اس کو جا کر سلام کر لو، باقی سب سے بے تعلق کر لو، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو جو ہے خاص طور پر جو مدد ملتی تھی، دوسری بات وہ یہ تھی کہ آباء و اجداد سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو کہ سب کے سب بے وقوف تھے، ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ۔ آخر اتنے بڑے بڑے عقل مند تھے کہ تب اس صورت میں ان کا عمل جو ہے اس کو بے وقوفی کیسے کہا جائے گا؟ اس واسطے صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، صرف ایک اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، صرف ایک اللہ کی منتیں ہوں اور اسی کی قربانیاں دی جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی لیے قرآن شریف میں کہا گیا ان بے وقوفوں نے اللہ کی قدر ہی کو نہیں پہچانا، انہوں نے دنیا کے نظام پر اللہ کے نظام کو قیاس کر لیا، دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کی بادشاہت کا قیاس کر لیا۔ یہ تو عجیب بات ہوگی۔ دنیا میں تو بات یہ ہے کہ بھائی 2 وجہ سے کوئی دوسرا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، یا تو یوں کہیے کہ طاقت اور قوت کے جو اختیارات ہیں وہ تقسیم ہیں۔ بادشاہ جو ہے بے شک اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، مگر انتظامی مصلحت سے اس طاقت کو دوسروں میں پہ بانٹ دیا جاتا ہے، تو قانونی طور پر دوسرے افراد کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو کہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، جیل میں کسی کو بھیج دے، چاہے وہ کلکٹر ہو کہ وہ وہاں کا تھانے دار ہو یا وہ جج ہو یا مجسٹریٹ ہو، بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص جیل میں ہے اس کو جیل سے رہا بھی کر سکتا ہے، غیر قانونی نہیں ہوگا۔ قانونی طور پر یہ اختیارات جو ہیں ملک کے مختلف افسران کو یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے
اس طرح کے معاملات میں ان کی خوشامد کرنا، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یا تو یہ کہ قانونی اعتبار سے وہ اختیار ڈیوائیڈڈ ہو، تقسیم کیا ہوا ہو، اس لیے نفع اور نقصان کا اختیار بھی قانونی ہے ان کو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ دھاندلی ہو رہی پورے ملک میں، جو جس کو چاہے مار دے، جو جس کو چاہے چھوڑ دے، بادشاہ سلامت کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تب اس صورت میں بھائی بادشاہ کو راضی کرو، مگر یہ بدماش گنڈوں کو کیا کریں گے؟ لہذا ان کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے، جس کو ہمارے ملکوں میں دادا گیری کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے پاک صاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار اور طاقت اور قوت جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تو نہ ہو کسی کو جہنم میں بھیجنے کا مگر کوئی دوسرا بھیج دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو کسی کو جنت میں بھیجنے کا اور کوئی دوسرا بھیج دے۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ قانونی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کسی کو اولاد دینے کا اور کوئی دے دے، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اختیار قانونی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بھئی کوئی دھاندلی چل رہی ہو، دھاندلی کا بھی امکان نہیں۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ کہا جا چکا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اور درخت کا ایک سوکھا پتا بھی نہیں گر سکتا، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، تب دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر بات فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اس واسطے یہ دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی شان اور اس کا کام جو ہے اس کو پہچان لیا جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگی جائیں۔ تو یہ تھی وہ بات، عقیدہ وحدانیت کا مسئلہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول رہے تھے اور اسی بات کو ماننے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن اہل مکہ جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ نمبر دو مسئلہ تھا رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، اور بات یہ تھی کہ اگر کسی کو رسول مان لیجئے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں جو ہیں وہ جو کہہ رہا ہے وہ مان لو، اس میں اپنی عقل کو، اپنی روایتوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اس کو آپ بطور عذر کے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کو جب رسول مان لیں تو پھر آپ یوں نہیں کہہ سکتے رسول تو آپ ہیں مگر آپ کی بات ماننے میں اشکال یہ ہے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ رسول تو ہیں مگر آپ کی بات کے ماننے میں اشکال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا رسم و رواج جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے آپ کے فرمانے کو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ جب کسی کو رسول مان لیا جائے تو پھر آپ کی عقل تسلیم کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو، معاشرہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہو کہ نہ دیتی ہو، حالات اور انوائرمنٹ اور ماحول اس کو تسلیم کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا۔ رسول کی رسالت کو ماننے کے بعد رسول کا جو حکم ہے وہ ماننا ہی پڑے گا۔ قرآن حکیم میں یہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یوں نہیں کہا جو قرآن لے کر آیا اسے مان لو، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو قرآن رسول لے کر آ رہا ہے اسے مان لو، کہا ما آتاکم، جو رسول دے۔ اب رسول کے دینے کے بعد یوں نہیں پوچھیں گے یا رسول اللہ یوں تو بتائیے اللہ میاں نے آپ سے کہا تھا کیا، یا آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ جو رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لو وہ کرنا پڑے گا۔ یہ رسول کے اور اس کے اللہ کے بیچ کی بات ہے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، مگر تمہاری بات کیا ہے؟ جو رسول کہہ رہا ہو مان لو، اور جس چیز سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو مسئلہ یہ تھا، اس بات کو جس کے سر میں ذرا بھی عقل ہے اور بھیجا ہے اس کو مانے گا، چاہے جاہل ہو کہ چاہے عالم۔ مگر جس طرح سے وہاں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو آنکھ بند کر کے جو ہے اس سے انکار کر دیا جائے۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا آدمی اس میں اس کا دماغ جو ہے وہاں اٹک جاتا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسے میں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس دلیلیں وہ تھیں وحدانیت کے مقابلے میں، وہاں یہ بھی تھا کہ بھائی اتنا بڑا سارا نظام جو چل رہا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، اس کو تو وہ مانتے تھے کہ اس میں تو کسی کی شرکت ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں آ کر ایک عقل مند آدمی رک جاتا تھا کہ بھائی اللہ کی وحدانیت تو ہے، اس میں کوئی دلیل تو ہے، ریزن ہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ کہ اس نزاکت کو مانتے تھے
کہ اگر رسول مان لیا تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، مگر ساتھ میں انکار کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی اور ادھیڑ عمر تک کی زندگی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اگر کوئی شخص جاپان سے چل کر کے مکے پہنچ جاتا اور کہہ دیتا میں اللہ کے رسول ہوں، آسان تھا انکار کر دینا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی، ان کا بچپن وہاں گزرا، ان کی جوانی وہاں گزری، دن اور رات ان کے دوست احباب، ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا سب آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہاں کا بچہ جو ہے وہ الصادق اور الامین کہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کی زندگی کھلی کتاب ہو اور اپنے اور پرائے جن پر اعتماد کر رہے ہوں، جھوٹ کا دھبا بھی ان کی زندگی میں کہیں نہ ہو، دھوکے کا کوئی الزام کبھی ان پر نہ آیا ہو، آج اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کس طرح سے انکار کر دیا جائے؟ کیسے کہہ دیا جائے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ جس نے دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، وہ بتائیے اللہ کے نام پر کیسے جھوٹ بول جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ کہ بھائی آدمی اپنے فائدے کے لیے، چلو کتنا بھی سچا آدمی ہو لیکن اپنے فائدے کے لیے کہیں نہ کہیں آنکھ بند کر کے جھوٹ بولی جائے، مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس دعوے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس دعوے میں کوئی فائدہ ہی ان کا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اور تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ پورا مکہ مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، جو جس کا دل چاہے گالی دے دے، جو چاہے اٹھے پتھر مار دے، جو چاہے گلے کے اندر جو ہے وہ چادر لپیٹ کر کے اور گرا دے دے۔ سمجھ میں آیا؟ مکہ جو ہے اس کی فضا یہ بن چکی ہے، فائدہ کیا پہنچ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مال دولت مل گیا، عزت اور شوکت مل گئی، لیڈری مل گئی، کیا ملا؟ کچھ نہیں، مگر پھر بھی یہ کہے جا رہے ہیں کہ صاحب میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ جو ہے سچائی، صداقت، استقامت، استقلال، بات میں جو ہے یہ پکا پن، یہ ہر آدمی کو یہ سجھانے کے واسطے مجبور کرتا تھا کہ بھائی رسول کی رسالت جو ہے وہ اور جگہ اگر اس میں کھٹائی میں ہو کہ نہ ہو، لیکن محمد جب بات کہہ رہے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو دو مسئلے تو اس طرح تھے، اس میں ویکنس تھی ان کے نہ ماننے کے اندر، کمزوری تھی ان کے نہ ماننے کے اندر۔ تیسرا مسئلہ جس پر خوب جو ہے بحثیں ہوتی تھیں وہ مسئلہ تھا قیامت کا۔ قیامت کے معاملہ جو تھا اس میں وہ اپنا پورے جو ہے منہ کے جھاگ نکال دیتے تھے اور اس کو ماننے کو کسی طرح تیار نہیں تھے۔ یہاں ان کی عقل بھی جو ہے وہ ذرا بھی گویا جنبش نہیں کرتی تھی، گویا ویکنس محسوس کرنے کو تیار نہیں تھے، کمزوری۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے صاحب، یہ حضرت جو ہیں ٹھیک ہیں رسول، مگر اتنے دن ہو گئے ان کو ہمارے بیچ میں رہتے رہتے، کبھی نہ جنت کا نام سنا تھا نہ جہنم کا نام سنا تھا، یہ ایک دم کہاں سے جنت اور جہنم کے تذکرے شروع ہو گئے، اور کہاں سے یہ بات پیدا ہو گئی کہ صاحب مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہاں اچھے اور برے کا جو ہے وہ گویا حساب اور کتاب دینا ہو۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھائی دنیا میں ہم ہیں، یہاں ہم جب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم سے ناراض ہے تو ہماری زندگی دنیا میں اچھی گزر کیسے رہی ہے؟ اگر اللہ ناراض ہے تو نہ ہماری اولاد ہونی چاہیے تھی، نہ ہمارے گھر ہونے چاہیے تھے، بلڈنگیں ہونی چاہیے تھی، نہ ہمارا بزنس اور بیوپار ہونا چاہیے تھا۔ دشمنوں کو کون پالتا ہے؟ اگر ہم اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم اللہ کے دشمن ہوئے، ہم اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ ہم کو کھانے کو کیوں دے رہا ہے، پینے کو کیوں دے رہا ہے؟ لیکن دیکھ لو کہ سب سے اچھی حالت ہماری ہے۔ جب سب سے اچھی حالت ہماری ہے اور اللہ کے کیے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہیں کو کہتے ہو کہ صاحب ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمارا عمل غلط ہے، اس سے ہم بچیں تاکہ ہم جنت میں جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تھی وہ باتیں کہ قیامت کا جو ہے مسئلہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس میں بھی پھر مختلف لوگ تھے۔ بعض تو یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ بس اسی دنیا میں، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بات یہیں تک کی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ہم دوبارہ مر کر زندہ ہونے والے نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا، اور بعض جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے جو دہریہ قسم کے کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر۔ وہ بالکل دہریہ تھے، سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے،
اسی میں ہم زندہ ہیں اور اسی میں ہم مر جائیں گے، اور یہ حیات اور موت جو ہے یہ ایک دنیا کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت یہ سب چل رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا، وہ خالص دہریت ہے، یہ بھی تھا۔ قرآن شریف نے ان ساری بحثوں کو سمیٹ کر کے قیامت کے متعلق، کہ چاہے وہ قیامت کے جزوی طور پر ماننے والے ہوں، یعنی یہ کہ ہوگی قیامت مگر ہم ہی وہاں بھی ٹھیک ہوں گے کیونکہ یہاں ہم ٹھیک ہیں، یا وہ قیامت کا بالکل انکار کرنے والے ہوں اور وہ اس لیے کہ بس یہیں مر کے گردانا ہے، اور یا پھر دہریے ہوں۔ قرآن شریف نے ان سب کا تذکرہ ایک آیت میں کیا، فرمایا عما یتساءلون، کس چیز میں ان کے ہاں بحثیں چل رہی ہیں، گفت و شنید کہے میں ہو رہی ہے ان کے ہاں۔ عما یتساءلون، فرمایا عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے اتنی اہم بات، اور اس کو ان لوگوں نے اپنی آپس میں جیسے سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، سماج میں ہنسی اور دل لگی کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس میں اس طرح کے اتنی اہم پوائنٹ پر ان کے یہاں گفتگویں ہوتی، یہ تو موضوع ایسا تھا کہ اس کے لیے ان کو سیریس ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے کہ ان بے وقوفوں کو یوں تو سوچنا چاہیے تھا، یا آج بھی جو منکر ہیں قیامت کے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جب یہ خبر دی جا رہی کہ قیامت ہوگی، ظاہر ہے کہ اب دو امکان ہیں، یا تو یہ کہ ہوگی یا یہ کہ نہیں ہوگی۔ چلیے صاحب مان لیجئے کہ نہیں ہوئی، اور آپ نے مان لیا کہ ہوگی، نقصان کیا ہوا؟ اگر قیامت کو مان لیں اور مان کر کے اس کی فکر اپنے اندر پیدا کر کے اور اس کے لیے تیاریاں کر لیں، اور بالفرض قیامت نہیں، جھوٹ خبر تھی، نقصان کیا رہا؟ کوئی بھی نقصان نہیں، وہ احتیاط اچھی چیز ہوئی۔ لیکن اگر قیامت ہو جائے اور قیامت کو مانا نہ گیا تو پھر نقصان ہے۔ اس لیے عقل مندی بھی یہ ہے کہ جب ایک خبر دی جا رہی ہے تو اس کو مان کر اس کے لیے احتیاط کر لی جائے۔ مثلا کہا جائے کہ شہر کے اندر بلوہ ہو گیا، وہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس پہ لارنس پہ بڑا ہنگامہ ہے، مارا ماری ہو رہی، سمجھ میں آیا؟ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ بالکل جھوٹی خبر ہے، چلو ہم جا رہے ہیں صاحب لارنس پہ، تو اگر جھوٹی خبر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سچ نکلی تو وہاں بھی پھنس جائیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ بمد احتیاط آپ وہاں نہ جائیں، بھائی جھوٹ خبر ہو یا سچ خبر ہو، جائیں کہیں کو، فتنے میں پڑیں کہیں کو، یہ احتیاط ہے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب قیامت کی خبر دی جا رہی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس کو مان کر کے اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، اس کے لیے تیاریاں کی جائیں، نہیں یہ کہ اس کو انکار کر دیا جائے۔ تو یہ سیریس مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ پر عن النبأ العظیم، نبا عربی زبان کے اندر ہر ایک نیوز کو، ہر ایک خبر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جو بہت عظیم الشان خبر ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے العظیم بھی لگا دیا تو مطلب کیا ہوا کہ آپ یوں کہیں گے کہ بہت ہی عظیم الشان خبر ہے، کہ جس کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں ایک بچکانہ باتیں کرتے ہیں اور ہنسی دل لگی میں اس کو اڑا دیتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ ہوتا کہ ہم نہیں مانتے، سارے مکے کے لوگ یہ کہہ دیں کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ منکرین قیامت جو ہیں ان کے درمیان میں بھی ایک پوائنٹ پر اتفاق نہیں، جیسے میں نے ابھی نقل کیا کہ بعض یوں کہتے تھے ہوگی قیامت مگر ہم ہی ٹھیک رہیں گے، بعض کہتے تھے ہوگی نہیں قیامت، بعض کہتے تھے قیامت میں کیا چیز ہے، یہاں جو کچھ زندگی اور موت ہے یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ان میں خود اختلاف تھا، ایک پوائنٹ پر اتفاق نہیں تھا، اس لیے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں خود آپس میں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، یعنی آپس میں مختلف ہونے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ تمہارے میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بات صحیح ہے؟ دوسرے آدمی خود ہی کہیں گے تم غلط، وہ کہے گا میری بات صحیح، تیسرا کہے گا تو بھی غلط، تو معلوم ہوا تم سبھی تو غلط ہو گئے۔ اب اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا کیا منہ رہ گیا کہنے کا کہ یہ غلط ہے؟ تم آپس میں یہ اختلاف کر رہے ہو۔ کلا سیعلمون، فرمایا بات یہ نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا ان کو، سیعلمون جلدی ہی ان کو معلوم ہوگا، ثم کلا سیعلمون پھر سن لو بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جلدی ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا؟ الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے اس کے لیے ایک عجیب دلیلیں دی جا رہی ہیں۔
تو قرآن شریف کا عجیب انداز یہ ہے کہ دلائل اس طرح دیتا ہے کہ جو چیزیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان کو دماغوں کے سامنے لا کر کے، یوں جس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو چیزیں محسوس ہیں، ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، کانوں سے ان کی آواز سنائی دے رہی ہے، ان کو دلیل بناتا ہے قرآن نظری چیزوں کے واسطے۔ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کے لیے دلیل میں پیش کرتا ہے قرآن ان چیزوں کو جو آنکھوں سے نظر آتی۔ اس لیے علمی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ نظریات کے لیے محسوسات کو دلیل بنانا۔ تو عقیدہ آخرت نظری چیز ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے؟ یہ ہے جو محسوس چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں اور عقل ان کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اس میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، پہلے ان کا سب کا ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر میں ان کو مطابقت بتاؤں گا قیامت کے لیے یہ دلیلیں کیسے بن رہی۔ فرمایا کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ مہاد، مہد، مہد کہتے ہیں وہ پالنا کہ جس میں بچے کو لٹایا جاتا۔ ظاہر ہے کہ وہ پالنا جو ہے نہ تو اتنا لیل بلا ہو کہ دھم سے نیچے گر پڑے بچہ جا کر کے، نہ اتنا سخت ہو کہ بچے کی ہڈیاں چور چور کرنے لگ جائیں، بلکہ بچہ جیسا نرم اور نازک ہے اس کے مناسب پالنا بنایا جاتا ہے کہ وہ اس میں آرام سے رہ کر کے اور وہ سو سکے اور جاگ سکے۔ اسی لیے ماں کی گود کو بھی مہد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین کو ان کے لیے پالنا نہیں بنا دیا۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زمین کے اندر عجیب وصف ہے، نہ تو اتنا نرم بستر کہ صاحب آپ چلنا چاہیں تو چل نہیں سکتے، لیٹنا چاہیں تو بے شک لیٹ سکتے ہیں، نرم گدا تو ہے مگر چلنا چاہیں تو گر پڑیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ اس پر چلیں، اتنی سختی اس کے اندر موجود ہے، آپ کی موٹریں بھی چل رہی ہیں، ٹرینیں بھی چل رہی ہیں، سمجھ میں آئیے بھی سختی اتنی ہے کہ وزنی سے وزنی چیز اس پر چلی جائے، اور نرمی اتنی کہ صاحب آپ اگر اس کے اندر کھیتی کرنا چاہیں، نرم نرم گھاس اس میں پیدا کرنا چاہیں تو وہ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ کیا تماشا ہے، نرمی اتنی اور سختی اتنی، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کس طرح سے جمع کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے یہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اور اس کے بعد والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کر ٹھوک دیا زمین کے اوپر، جس کو کہیے کہ بیلنس کرنے کے واسطے، ورنہ اس آسمان اور زمین کی اس کھلی فضا میں اس زمین کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے متحرک رکھا ہے، حرکت دی ہے۔ اور حرکت کیوں دی ہے؟ حرکت اس واسطے دی ہے تاکہ اس کے اندر اندھیرا اور روشنی دونوں رہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو حرکت دی۔ سورج جو ہنڈا جل رہا ہے روشنی کا، تو زمین کو اس لیے حرکت دی ہے تاکہ ایک حصہ اس کا سورج کے سامنے آئے تو وہ روشن ہو جائے، اور جو حصہ دوسری طرف ہوگا اس میں اندھیرا رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اندھیرا حصہ ہو تو سو جاؤ، اور جب روشنی آ جائے تو اٹھ جاؤ، سمجھ میں آیا؟ اس کی مزید وضاحت میں آگے کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حرکت دی۔ صاحب حرکت ہو رہی ہے اس کھلی فضا کے اندر، مگر جھٹکا کوئی نہیں۔ ایک جھٹکا لگ جائے تو دیکھ لیجئے بستیاں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، معمولی سے ارتھ کو ایک سیکنڈوں کا آ جائے تو کوئی بستی ٹھہر سکتی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا پرسکون اس گولے کو رکھا ہے کہ دو حرکتیں کرنے کے باوجود ذرا اس میں جھٹکا نہیں۔ اس کو بیلنس کرنے کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں۔ جس طرح آپ کسی چیز کو ہلنے نہ دیں اور اس میں جو ہے دیوار کے اندر یا زمین کے اندر میخوں سے اس کو ٹھوک دیں، کہنے لگے بس اب نہیں ہلے گی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کھلی فضا کے اندر گولے کو چلا کر اور میخیں ٹھوک دیں اس میں پہاڑوں کی۔ فرمایا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ اس جوڑوں کے اندر حکمت اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف میں مثلا کہا گیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ یہ نہیں رکھا کہ مرد تو انسان ہو اور اس کی عورتیں جو ہیں وہ ان کی جنات میں سے آ جائیں، سمجھ میں، اور دونوں کی شادیاں کر دی جائیں، بڑی مصیبت ہو جاتی۔ اس لیے کیا رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جوڑا جو ہے وہ ہم جنس رکھا ہے، انسان ہی کو مرد بنایا، انسان ہی کو عورت بنایا۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
یہ ہم جنسی جو ہے یہ باعث سکون بنے تمہارے واسطے، تو اس لیے جوڑے بنائے گئے۔ اور عجیب اس میں تماشا یہ رکھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آگے فرمایا کہ صاحب یہ بھی تم دیکھو تماشا، ایک مرد جو ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے، عورت کہاں رہتی ہے کہ بھائی وہ رہتی ہوگی جاپان میں، کیا تعلق دونوں کے اندر؟ کوئی تعلق نہیں، اجنبیت خالصہ، بلکہ ناک نقشہ بھی مختلف، رنگ و روغن مختلف، زبان مختلف، کھانا پینا مختلف، دونوں کے رشتے منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، پہلے دن سے دونوں میں محبت، ایسی محبت کہ صاحب ایک دوسرے سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کر دی۔ یہ محبت پہلے سے نہیں تھی، لیکن جس روز یہ رشتہ ہوا اور شادی ہوئی اس روز سے دونوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی، تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ تو اس واسطے ایک تو حکمت یہ ہوئی اس جوڑے بنانے کے اندر، ورنہ یہاں ہر ایک جو ہے وہ اپنی فکر میں لگا رہتا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی رشتہ اور ناتا ہی نہ ہوتا سرے سے۔ رشتے ناتے قائم کیے تاکہ اس بھری دنیا کے اندر انسان اکیلا پن نہ محسوس کرے، بلکہ یہ کہ وہ اس کے حالی اور موالی اور مددگار اور رفیق رفقا اور رشتہ دار ہوں۔ اور اسی وجہ سے اس سے سلسلہ چلایا اولاد کا، اولاد ہوگی تو رشتے اور ناتے پیدا ہوں گے۔ یہ دو مقصد ہیں جوڑے بنانے کے۔ تو فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے بنا کر پیدا کیے۔ اور خلقنا کا لفظ اس لیے فرمایا یہاں کہ تم سمجھتے ہو گے کہ اس میں ہماری تدبیروں کو دخل ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کس کی شادی کس سے ہوگی، کون بیوی بنے گی، کون جو ہے وہ شوہر بنے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا۔ اب مرد جو پیدا ہو رہا ہے اماں ابا کو پتہ نہیں کہ یہ کس کا شوہر بنے گا، سمجھ میں آیا؟ یہ لڑکی جو پیدا ہو رہی ہے اماں ابا کو پتہ نہیں ہے کس کی بیگم بنے گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑکی کو بیگم بنا کے پیدا کیا، اس لڑکے کو شوہر بنا کے ہی پیدا کر دیا۔ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کس کا ان کا رشتہ ناتا کس سے ہونا ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے بنا کر پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند جو ہے اس کو تمہارے واسطے سکون کا، تھکن کے اترنے کا ذریعہ بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے۔ سونے سے سکون تو ملتا ہے، بالکل صحیح، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، مگر عجیب بات دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سونا اللہ نے اختیاری نہیں رکھا بلکہ اضطراری، اجباری بنا دیا، یعنی انسان مجبور ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ارے بھائی کام اتنا ہے، سمجھ میں آیا، اب یہ سونے وونے کی بڑی گڑبڑ ہے، اگر کام کا تقاضا ہی ہے کہ نہ سوئیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ کتنا بھی کام ہو، کتنا بھی آپ کے پروگراموں کو نہیں سوئے، دم سے آدمی سونے پر مجبور۔ یہ اجباری صورت ہے، مجبور ہے انسان سو جانے کے اوپر، ایک دن گوارا کر لے گا، 2 دن گزار لے گا، لیکن یہ کہ صاحب میرے پاس کاموں کا اتنا ہجوم ہے، میں نہیں سونا چاہتا، میں کنٹینیو کام کرنا چاہتا ہوں، ہو نہیں سکتا، مجبور ہوگا آدمی سونے کے اوپر۔ یہ اجباری صورت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، ورنہ یہ کہ جو اللہ نے ایک مشینری بنائی ہے اور اس کو اس کے اندر جو یوں کہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ طاقت کا مینٹیننس جو ہے، وہ انرجی جو ہے اس کو مینٹین کرنے کا اختیار اگر اس کو دے دیا جاتا تو بڑا گڑبڑ ہو جاتا۔ اللہ نے وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو اٹھ جب سونا بھی یہ چاہے آدمی بھائی میں تو آپ کے 2 دن سوؤں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، 2 دن نہیں سو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا، شام ہوئی اور طبیعت جو ہے وہ سونے کی طرف متوجہ ہوئی، اور صبح کی روشنی ہوئی طبیعت جو ہے وہ اٹھنے پر متوجہ۔ ہمیں 1000 چاہیے کہ صاحب نہیں بس میں اٹھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن طبیعت مجبور کرے گی اٹھ جاؤ۔ یہ اللہ نے دن اور رات کا یہ فرق جو رکھا ہے یہ اپنے اختیار میں رکھا، اور اس کا فائدہ اور اس کی حکمتیں بے شمار ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے واسطے وجہ سکون اور تھکن اتارنے کا ذریعہ بنایا۔ کتنی حکمت ہے۔ اور پھر یہی نہیں خالی نیند اور جاگنا اور سونا ہی رکھتے، بلکہ اس کے لیے انتظامات کیے۔ سونے کے واسطے جو ہے وہ روشنی بہت تکلیف دہ ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے واسطے اوڑھنا بنا دیا۔ رات خود بخود تاریک ہو جاتی ہے جس طرح آپ چادر تان لیتے ہیں۔ آپ سونا چاہتے ہیں، آپ آنکھوں کو روشنی سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اوپر جو ہے بلینکٹ چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اللہ میاں نے وہی لفظ استعمال کیا
وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو ایک اوڑھنا بنا دیا تمہارے واسطے تاکہ تمہارا وہ سونا جو ہے اس میں خلل نہ پڑے، اور وجعلنا النہار معاشا، اب کام کرنا ہے، روزی روزگار کی فکر کرنی ہے، وہ اندھیرے میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجالا چاہیے، فرمایا ہم نے دن کو تمہارے روزی روزگار کا ذریعہ بنا دیا۔ دونوں صورتیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، یہ نہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کام کرنا چاہو تم فکر سے سوئچ آن کر دینا، سورج کی روشنی پہنچ جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اور جب تمہارا دل چاہے سونا چاہو تو سوئچ آن کر دینا، سورج ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تاکہ یہ اس کی حکمت کے مطابق ہو اور انسان کو فائدہ پہنچے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 بڑے مضبوط چیزیں رکھی ہیں، 7 مراد ہے اس سے آسمان۔ جیسے زمین کے لیے میں نے بتایا تھا کہ زمین دیکھنے کو بہت سخت، اتنی کہ اس پر ٹرینیں چلی جا رہی ہیں، مگر اس سے آپ نرم کام بھی لے لیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کھیتی کرتے ہیں، ہری بڑی بڑی نازک کمپنی اس میں سے نکل آتی ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ اسی طرح سے آسمان کے تعلق سے جو بات بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ گیس ہے، گیس کی ایک تہ ہے جو ٹھہری ہوئی ایک جگہ، تو وہ بہت نازک ہونی چاہیے، بہت نرم ہونی چاہیے، لیکن اور ہلکی پھلکی ہونی چاہیے۔ اللہ میاں نے اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا، شدادا۔ جو گیس کی تہ ہے وہ تو ہے سخت، اور جو زمین جو ہے اتنی سخت، اس کے لیے فرمایا بستر ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو فرمایا کہ ہم نے 7 بڑی سخت چیزیں تمہارے اوپر پیدا کی، تو وہ جو آسمان کہنے کو گیس کی ایک تہ ہے، مگر عجیب بات یہ ہے نظام اتنا سخت ہے کہ فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم سب مل کر کے یہ چاہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے گزر جاؤ، تم نہیں گزر سکتے، گزر کے دیکھ لو۔ تمہارے پاس سلطان اگر ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی کوئی اختیار اور طاقت ہے، تو بے شک گزر سکتے ہو۔ مراد یہ تھا کہ اس اللہ بسلطان کا لفظ اسے فرما دیا، پھر کل کو کوئی کہتے اچھا جب آسمانوں اور زمینوں سے گزر نہیں سکتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے تھے؟ سمجھ میں آئیے معراج والا قصہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اس لیے فرمایا الا بسلطان، مگر یہ کہ اس کی دی ہوئی طاقت اور قوت ہی سے اور اس کے اختیار اور فیصلے سے کوئی اگر عبور کرنا چاہے تو وہ بات الگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ معراج میں جو آپ نے خود تفصیل بتائی، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، جبریل کی اپنی مرضی سے آ گئے، سمجھ میں آیا؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ خود ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل تم آنے میں اتنی دن کیوں لگاتے ہو؟ کیوں جلدی جلدی نہیں آیا کرتے؟ مطلب یہ تھا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ تم آیا کرو، وہاں سے کوئی آئے گا تو وہاں کی خبریں ملتی رہیں گی، سمجھ میں آیا؟ تو اس واسطے جو ہے وہ جلدی جلدی کیوں نہیں آیا کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ ہم بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، مگر ہمارا دل بھی چاہے آنے کو تو ہم نہیں آ سکتے جب تک کہ ان کا حکم نہ ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ سمجھ میں آیا؟ وہی جانتا ہے کب مناسب ہے ہمارا آنا، حکمت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، جو کچھ دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے ہے۔ اس کا علم جب اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اب جانا چاہیے تو ہم کو وہ حکم ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ارادہ تو تھا بھیجنے کا مگر بھول گئے، سمجھ میں آیا؟ پلان تو تھا کہ فلانے وقت میں جبریل کو بھیجا جائے گا مگر بھول گئے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا بھی نہیں ہے۔ اس واسطے جبریل جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بھیجے ہوئے آئے کہ بلایا گیا ہے آپ کو اس لیے لے کر آئیے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر سے چلے جاتے اوپر، مگر یہ نہیں ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دستک دی، پیچھے سے پوچھا گیا دروازہ کھولے بغیر کون؟ کہا جبریل، وَمَن مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ کون؟ کہ محمد۔ کیا ان کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہ ہاں۔ اب کہا گیا مرحباً، سمجھ میں آیا؟ دروازہ کھولا گیا، اور یہ کسی ایک آسمان پر نہیں ہوا،
کہ شاید اس دربان کو پتہ ہی نہ ہو، اس گیٹ کیپر کو، بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر یہی صورت ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک سے دوسرے پر جا رہے ہیں، یہی کارروائی وہاں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں یہ نقطہ اگر جب تک آپ کے دماغ میں نہیں ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو نبی کے اتنا مختصر بولتا ہو وہ کیا بات ہے کہ وہ یوں ہر آسمان کی رویدات اتنی ڈیٹیل سے دے رہا ہے، اتنی تفصیل سے دے رہا ہے. یوں کہہ دیتے کہ ہر ایک آسمان میں ہم سے پوچھا گیا کون، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے پہ پہنچے تو یہ سوال ہوا، دوسرے پہ پہنچے تو سوال ہوا، تیسرے پہ پہنچے تو سوال ہوا، 7 تک کی خبر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ وہ نظام ہے کہ جس پہ کسی کی در اندازی اور وہاں کی غفلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آئے؟ یہ ہے وہ بات. اس لیے اس کو فرمایا شداد، وجعلنا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے یہ دہکتا ہوا روشن، دہکتا ہوا اور روشن چراغ ہم نے بنایا، مراد ہے اس سے سورج. یہاں سورج کے لیے لفظ سراج کیوں فرمایا؟ دہکتا ہوا ہونا اور گرم ہونا، ان دو باتوں کو تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن سراج فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چراغ جو ہے اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا اختیار میں ہوتا ہے. چراغ کی روشنی، مثال کے طور پر آپ نہیں چاہتے کہ چراغ کی روشنی رہے، آپ اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ سورج جو ہے وہ ایک چراغ ہے. مثال مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہوتی کہ آپ 1000 بچنا چاہیں سورج کی روشنی سے، دن میں بھی اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ دھوپ نہیں چاہتے آپ، تو آپ کو اختیار میں نہ ہوتا. ایسی صورت نہیں رکھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر آپ دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں تو بچ سکتے ہیں، جیسے چراغ کی روشنی سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. اس واسطے فرمایا سراجن. رہ گیا وہاجا، تو وہاج کے معنی 2 ہیں، روشن بھی اور گرم بھی، اور دونوں چیزیں اس سورج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں. روشنی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسی کہ 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود روشنی اس کی ایسی کہ اگر آپ کھلی آنکھ سے ٹکٹکی باندھ کر سورج کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چلی جائیں. سمجھ میں آیا؟ اتنی روشنی اس کی 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، اتنا روشن. اور گرمی اور حرارت کا حال کیا ہے کہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور ہیٹ اس کے اندر اتنی ہے کہ جیسا کہ سائنسدان اور علماء بھی کہتے ہیں کہ 1 کروڑ 40 لاکھ سینٹی گریڈ اس میں ہیٹ ہے. اتنی ہیٹ جس کے اندر ہو، کون چیز رہتی کہ جو جل کر بھسم نہ ہو جاتی؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فاصلہ اتنا رکھا ہے. اتنے فاصلے پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں حالانکہ کتنی گیسز جو ہیں اس کی حرارت کو روکتی ہیں، اس کی گرمی کو روکتی ہیں، اس کی روشنی کو روکتی ہیں. تب اگر روشنی اتنی ہے اور حرارت اتنی ہے کہ بعض جگہ تو 140 ڈگری فارنہائٹ تک جو ہے گرمی ہو جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت کے ساتھ یہ نظام رکھا ہے. روشنی بھی چاہیے، حرارت بھی چاہیے. حرارت کیوں چاہیے؟ کھیتیاں کہاں سے پکیں گی؟ بدن کے اندر یہ انرجی کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ سمندروں کے اندر اس حرارت کی وجہ سے جو مانسون اٹھتے ہیں یہ کہاں سے اٹھتے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حرارت بھی رکھی اور روشنی بھی رکھی ہے، اور یہ دونوں کام ایک ہی گولے سے لیے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے سورج. اور خدا جانے اور کتنی اس سے وہ گیسز نکلتی ہوں گی کہ جس کے وہ فائدے ہوں گے کہ جن کا کچھ تو پتہ سائنٹسٹ کو ہے، کچھ کو آج تک بھی پتہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ پورا نظام شمسی جو ہے اس سے وہ چل رہا ہے، اس کی روشنی اور اس کی حرارت سے. تو فرمایا کہ وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے وہ آئندہ، کیونکہ 12:45 ہو گیا ہے، تو اللہ چاہے تو آئندہ ہفتے بتاؤں گا.